آج بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی بدتمیزی کی لہر پر۔ جی ہاں، حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر 3 میں سے 2 نوجوان بدتمیز ہیں۔ اس ٹاپک پر مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ کے بائیں جانب ایک عام پاکستانی نوجوان ہے جو روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ہاں بھی کیا حال ہے؟ ابے چل میں یاد نہیں کرتا، تو یاد نہیں کرتا؟ ادھار لینا ہو تو فوراً پہنچ جاتا ہے، نہ ہو تو اور کیسا ہے؟ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے ہمارا عام پاکستانی معصوم نوجوان۔ اب ذرا دائیں سائڈ کی فوٹیج دیکھیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس فوٹیج کو ہرگز مت دیکھیے۔ او بھائی، کون سا آئین، کون سا قانون؟ اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے نا وہ صرف امیر کے لیے ہے، ہمارے لیے یا تو خواری ہے یا بے روزگاری ہے۔ نہ ہماری یہاں عزت ہے نہ باہر عزت ہے، کہاں جائے بندہ؟ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ بدتمیز، بد اخلاق، بد تہذیب نوجوان جو پاکستان کی جڑوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے تمام بڑے اور چھوٹے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ ہے، کیونکہ اس وحشی درندے کے بدتمیزی کے حملوں سے کوئی بھی شریف انسان محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے ایک رپورٹر ایسے ہی ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی رپورٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ کیا ویژولز دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس وقت ہسپتال میں موجود ہوں اور یہاں بدتمیز نوجوانوں کے زبانی حملے کے نتیجے میں شدید زخمی جو افراد ہیں ان کو یہاں لایا جا رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ صحافیوں اور پولیٹیشنز کی ہے۔ اس وقت بھی ایک صحافی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ شدید زخمی ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے، بدتمیز نوجوانوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو بس اپنے ٹویٹر پہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے فضائل بتانے گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ نوجوان نیچے کامنٹ سیکشن میں آئین بتانا شروع کر دیں گے، قانون بتانا شروع کر دیں گے۔ انہیں سب معلوم تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ خدا را یہ بدتمیزی نہ کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں تو جیسے شعور اتر آیا تھا۔ ایک نہ سنی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ شدید زخمی ہیں، شدید صدمے میں ہیں اور اس وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ جی بہت شکریہ رپورٹر صاحب، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ناظرین، اس وقت آپ کو سینئر تجزیہ نگار کی طرف لے چلتے ہیں اور ان کے تھرو اس سچویشن کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سینئر تجزیہ نگار صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جس نوجوان کے ہاتھ میں کیمیکل ڈور ہونی چاہیے تھی، جس نوجوان کے ہاتھ میں آج سٹا ہونا چاہیے تھا، اس کے ہاتھ میں یہ آئین کی کتاب کس نے پکڑا دی؟ کس نے اس کے ہاتھ میں قانون کی کتاب پکڑا دی؟ کیا کہیں گے، نوجوان آخر کس طرف جا رہا ہے؟ وہ مڑا، میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کا کلچر بڑا رچ ہوا کرتا تھا۔ نوجوان صبح ویلنگ کرتا ہوا یونیورسٹی جاتا تھا، وہاں سوٹا لگاتا تھا، ڈانس کرتا تھا، پارٹی کرتا تھا، ڈائننگ کرتا تھا اور ویلنگ کرتا ہوا گھر واپس آ جاتا تھا۔ لیکن یہ آج کا نوجوان، یہ آئین پڑھ رہا ہے، قانون پڑھ رہا ہے، صحافیوں کے ویلوگ دیکھ رہا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ مڑا؟ سوری ٹو کٹ یو سر، لیکن پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس پیچیدہ مسئلے کا حل ہے کیا؟ اس کے لیے تو آپ کو عوام کی تفریح کے ذرائع جو آپ نے بند کیے ہوئے تھے نا وہ واپس کھولنے پڑیں گے۔ شیشے کا اڈا واپس کھولو، مجرے کا جو کلچر ہے تھیٹر کا وہ واپس لاؤ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو ویب سائٹس عوام کی تفریح کی آپ نے بلاک کی ہوئی ہے نا وہ بھی واپس کھولو۔ بہت شکریہ، سینئر تجزیہ نگار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ایک والد جو ہوتا ہے نا وہ بڑی مشکل سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، لیکن جب وہی اولاد بڑے ہو کر بدتمیز ہو جائے تو ایک والد کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک والد آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی مخصوص صحافی کمیونٹی اور پولیٹیشنز کی طرف سے میں آپ سے دلی دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی تو اکلوتی اولاد ہے، پھر کس طرح سے بدتمیز ہو گئی؟ آخر پرورش میں کہاں کمی رہ گئی؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں، میں نے تو اس کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ بھائی ہم نے بھی اپنے زمانے میں پولیٹکس کر رکھی ہے، بریانی کھاتے تھے، جلسے پہ جاتے تھے، وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی واپسی پہ 4-5 کرسیاں ساتھ لے کر آتے تھے۔ کبھی زیادہ بور ہوئے تو خود کو نظر آتش کر لیا۔ بس یہ آئین پڑھنا، یہ قانون دیکھنا، یہ اویئرنیس، یہ انفارمیشن، یہ کہاں کی پولیٹکس ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے پلیز آپ حوصلہ رکھیے۔ ناظرین، دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے نوجوان کو بدتمیزی کے اس فتنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو چند چیزیں ہنگامی بنیادوں پر کرنا پڑے گی۔ عوام کو انفارمیشن سے دور رکھنا پڑے گا، ٹویٹر، یوٹیوب جیسی خرافات کو بند کرنا پڑے گا، آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، اور عوام کو جھوٹ سننے کی عادت اپنانی ہوگی۔ تبھی ہم
एज अ नेशन